اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہمیں کال کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ان پہ جادو کیا ہوا ہے، کیونکہ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دشمن بہت ہیں آگے پیچھے جو ان کے اوپر جادو کرواتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہ نقصان کو جو ہے وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی پرانی ایسی دشمنی ہوتی ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ دشمن یہ اپنے رشتہ داروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، غیروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر جو لوگ جادو کرواتے ہیں ناظرین، اس کی جو بیس ہوتی ہے کہ انہوں نے رشتہ مانگا تھا تو انہوں نے رشتہ نہیں دیا، یا وہ رشتہ دینا چاہتے تھے تو انہوں نے رشتہ نہیں لیا۔ تو لڑکی والے لڑکے والوں پر اور لڑکے والے لڑکی والوں پر اگر رشتہ نہیں دیا تو وہ جادو کروا دیتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں بھی جب خواتین میں آپس میں جھگڑے ہو جائے تو وہ طرح طرح کے سہارے لیتی ہیں، اور مارکیٹ میں تو جناب بھری پڑی ہے عاملوں سے کہ ہم سے جادو کروائیے۔ میں حیران ہوتا ہوں، پاکستان میں، اس ملک میں اندازہ کیجئے، اس خدا داد ملک میں ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ بھی ایڈورٹائز چلتی ہے جی کہ ہم سے جادو کروائیے، کسی کے رشتہ بندوائیے، کسی کی اولاد بندوائیں، کسی کو برباد کروائیں۔ ہمارے ملک کی کیا ہی بات ہے، کیسی کیسی یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ بستے ہیں کہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور جب کہ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا، اس کا معاملہ اسلام کے ساتھ کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے بہت برا ہے۔ تو ناظرین، دنیا کی چند دن کی دشمنی جو ہے وہ نبھانے کے لیے انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے، اللہ ہی ہے اس سے جو ہے اس طرف لے جانے سے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے جادو کرنے والوں سے بھی اور کروانے والوں سے بھی۔ لیکن اب جب ہو جائے جادو تو کیا کیا جائے؟ بیسیکلی ناظرین، کالا جادو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا جیسے غلاظت ہوتی ہے، گند ہوتی ہے، اگلے کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچے اس غلاظت سے، اور وہ بیمار ہو جائے، وہ یہ ہو جائے۔ وہ جادو جو ہے آپ کو میں نے ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ موکل بھیج کے بھی کیا جاتا ہے یا مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ناظرین بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر کسی نے آپ کے اوپر کر ہی دیا ہے تو جادو کا توڑ جادو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے غلاظت پھینکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلاظت اس کے اوپر پھینکیں۔ کیوں میں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں جی کہ ایسا ہم عمل بتا رہے ہیں کہ وہ جادو کرنے والا الٹا ہو جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی کیا آپ بھی جادو سکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ والے عمل بتا رہے ہیں؟ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا توڑ دیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا توڑ بیماری آنے سے پہلے دنیا میں موجود نہ ہو، دو چیزوں کو چھوڑ کر، ایک بڑھاپا اور دوسری چیز جو ہے وہ موت ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی بیماری قیامت تک نہیں آئے گی جس کا علاج موجود نہ ہو۔ تو ناظرین، آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں میں سے تھے۔ تو واقعہ میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کروایا گیا تھا، اور ہوا کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے تھے، اچھی ذہنیت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھلوں کے لیے گئے ہیں۔ تو ان کو جب پتہ چلا تو خود گئے اپنے باغ سے پھل توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور تحفہ کے طور پر پیش کیا، اور پھر فرمایا کہ میں پھر آؤں گا۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد ان سے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہودیوں میں سے ہوں، اور میں سردار ہوں، ان میں سے سردار ہوں، اور سردار کا ہی بیٹا ہوں، میری بڑی حیثیت ہے،
میں آپ سے متاثر ہوں، میرے 3 سوال ہیں، اگر ان کا جواب دے دیں تو میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جو 3 سوالوں نے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جواب دیے۔ تو ناظرین، عبداللہ بن سلام نے سوالوں کے جواب ملتے ہی اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر کچھ باتیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا کہ میں یہود کے اندر ایک پوزیشن رکھنے والا بندہ ہوں، اور میں عالموں میں سے بھی ہوں، سردار کا ہی بیٹا ہوں، اور آپ اگر چاہیں تو یہودیوں سے بلا کر آپ میری نسبت بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو بلا کے میری نسبت پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر مت دیجیے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو طلب فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ پوچھا کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کون شخص ہے؟ تو وہ بولے وہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا تو وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسی مکان پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں سے ایک کونے سے جو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے اس کونے سے نکلے اور کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے ان کے سامنے، اور یہودیوں سے کہا ذرا اللہ سے ڈرو، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اور ان کا مذہب بالکل سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ معاملہ ان کے خلاف توقع تھا، ان کو بڑا دکھ ہوا کہ ان کے سردار ایمان لے کے آ گیا ہے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کر دی۔ اب ان کو غصہ آ گیا حضرت عبداللہ بن سلام سے، اور انہوں نے اپنے ہی یعنی جو مسلمان ہو گیا تھا سردار کہا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، بدترین شخص ہو، تمہارا باپ بھی ثم نعوذ باللہ کے بدتر تھا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا آپ نے، مجھے اسی چیز کا جو ہے وہ فکر تھی اور ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے اس طریقے سے مجھے تنگ کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین، یہودیوں نے اب کیونکہ ان کے دلوں میں تو آگ لگ گئی، انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی کریں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، ان کا چہرہ مسخ کر دیں گے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہ جادو کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات وہ جادو کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو یہ چیز محسوس بھی ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ کچھ عمل ہو رہا ہے ان کے اوپر، تو وہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا چہرہ مسخ کر دیا جائے، تاکہ پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں کہ اس شخص نے یہودیت چھوڑ کے اسلام قبول کیا، تو اس کا چہرہ دیکھیں کیسا خراب ہو گیا۔ یعنی کرنا تو وہ جادو سے کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جبرائیل سے پوچھا ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو یہ آیات بتائیں کہ آپ جب بھی نماز پڑھو اس کے بعد 1 3 7 یا 5 بار اس طریقے سے ان آیات کو پڑھو تو تم پہ جادو کا بالکل اثر نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ آیات نہ پڑھتا تو یقیناً وہ میرا چہرہ مسخ کر دیتے، اور میں بہت ہی پریشانی اٹھاتا اس بات کی، اور اسلام کو بھی اس سے نقصان پہنچتا۔ تو وہ آیات بہت خاص ہے ناظرین، آپ یاد کر لیجئے، آپ کی اسکرین شاٹ جو ہے اس چیز کا لے لیجئے، میں نے اسکرین کے اوپر دی ہوئی ہیں، بڑی خاص آیات ہیں، بہت ہی خاص آیات۔ میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد 1 3 5 یا 7 دفعہ پڑھیے جی، اگر چاہیں تو آپ روزانہ 33 بار صبح شام ان کی تسبیح کر لیجئے، گارنٹی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، اس لیے میں رب العزت کے بھروسے پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بھروسے پہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل انتہائی خاص ہے اور بہت ہی خاص ہے۔ آیات یہ ہیں جی، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبراء وذراء۔ تو یہ ہیں آیات
جو کہ اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں، بڑی خاص ہیں. آپ چاہیں تو ان کو احادیث مبارک سے بھی لے سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کے واقعے سے یہ آیات کا آپ جو ہے وظیفہ کیجئے انشاءاللہ. پھر کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس کا وظیفہ کرنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، یا 33 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر نماز کے بعد ہے، لیکن آپ اگر 33 بار کر لیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ تو بھی اس میں اثر رہے گا. آمین یا رب العالمین. تو یہ کیجئے اور اپنے اوپر سے ان غلاظتوں کو اتاریے. اگر آپ نے کسی کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، پریشانی نہیں کرنی، کسی قسم کا غم نہیں کرنا، اپنے آپ کو نڈھال نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا. آپ کمزور نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کمزور وہ ہے جس نے آپ کے اوپر جادو کروایا ہے، وہ ڈرپوک ہے اور کمزور ہے. اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. آپ اپنی آخرت انشاءاللہ خراب نہیں کریں گے، اور آپ وہ عمل کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دن رات اور آپ کی زندگی بدل جائے گی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.